نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے شب و روز کو سمیٹتا ہوا اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ 27ویں کی رات بہت سارے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آج کی رات یہ شب قدر کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے جو بھی مانگو گے، جس کام کے بارے میں مانگو گے، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء اللہ، کتب، ابدال، سارے اس رات میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے کہ یہ جو رات ہے 27ویں کی رات، یہ شب قدر کی رات ہے۔ اسی رات میں تمام مساجد میں تمام حفاظ کرام قرآن پاک کا اختتام بھی کرتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں اللہ کا قرآن مکمل ہو رہا ہو، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس موجودہ دور میں اور پرفتن دور میں بہت سارے افراد رزق کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں۔ رزق کی تنگی ہر گھر میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ جتنا ہم شریعت سے دور ہوتے گئے، اتنا اللہ کی ذات عالی کی ناراضگی کا سبب بنتے گئے، تو رزق کے دروازے آسمانوں سے بند ہوتے چلے گئے۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری معصیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم رزق سے اللہ سے دور ہوئے، اللہ نے رزق کو ہم سے دور کر دیا۔ تو یہ رمضان مبارک کی یہ جو طاق راتیں ہیں، یہ بڑی مبارک راتیں ہوتی ہیں، یہ بڑی بابرکت راتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان طاق راتوں میں اللہ تعالی حضرت جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، خصوصی طور پر شب قدر میں جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر آتے ہیں، اور جب بندہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں، پھر خصوصی شب قدر میں اللہ کی ذات عالی سے مانگ رہا ہو، تو جو وہ مانگتا ہے فرشتے اس کی دعا میں آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں، اور پھر جبرائیل امین تمام نوری مخلوق کا سردار وہ آمین کہتا ہے، اور وہ اس رات میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو جب فرشتے یوں آ رہے ہوں، اللہ کی ذات عالی کے مقرر کردہ فرستادہ وہ قاصد، وہ فرشتے جب انسان کی دعاؤں میں شامل ہو کر اللہ کی ذات عالی سے وہ بھی مانگ رہے ہوں، تو آسمان سے رزق کے اور جناب ہمارے لیے خوشحالی کے فیصلے اترنے میں پھر کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتا۔ تو آج کی رات کا یہ عمل آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اکثر دوست شکایت کرتے ہیں رزق کے معاملے میں بڑی پریشانی کا شکار ہیں، تو کیا کریں؟ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، چاہے 2 کر کے ادا کر لیں، چاہے اکٹھے آپ 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ کر ان کو مکمل طور پر ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعت نماز نفل آپ ادا کر لیں۔ اب جب آپ نے نماز نفل شروع کرنا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے 11 مرتبہ ہر رکعت میں۔ پہلی رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص، پھر آپ نے قعدے میں بیٹھنا ہے اگر آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اگر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں پھر تشہد پڑھ لینا ہے، سلام پھیر لینا ہے۔ پھر جب دوسرے دگانے کے لیے آپ نے اٹھنا ہے تو پہلی رکعت میں اسی طرح 11 بار سورۃ فاتحہ، پھر 11 بار سورہ اخلاص، پھر سورہ فاتحہ، پھر 11 بار سورہ اخلاص۔ اس طرح آپ نے 2 سلاموں کے ساتھ 4 رکعتیں مکمل کرنی ہیں، یا ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ دونوں طریقے پر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کر لینے کے بعد اپنی جگہ پر ہی تشریف رکھنی ہے، 100 بار اللہ کا پاورفل نام یا رزاق اس کی تسبیح کرنی ہے۔
100 بار یا رزاقو کی تسبیح کرنی ہے آپ نے، یا رزاقو 100 بار یہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگ لینی ہے، انشاءاللہ العزیز رزق ایسے برسے گا جیسے آسمانوں سے بارش آتی ہے۔ یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ رزق کے معاملے میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب تمام سامعین ناظرین کے لیے اس عمل کو کرنا آسان کر دے۔ السلام علیکم۔